بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پہلے میرے ساتھ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی ویڈیو درود شریف کے متعلق ہے۔ ایک دو واقعات ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا اور درود شریف پڑھنے کی عادت بھی بنائیے گا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک بھی اور شیئر بھی۔ ایک مولوی صاحب لوگوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان اور فضیلت درود پاک بیان کیا کرتے تھے۔ ان کے شاگرد نے خواب میں دیکھا کہ ایک وسیع میدان ہے جس میں مخلوق خدا جمع ہے۔ حشر کا دن ہے، خوف کے مارے خلقت کانپ رہی ہے۔ ایک طرف دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک ہمارے قریب سے ہمارے استاد گزرے۔ وہ اس طرف جا رہے تھے جدھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ نما تھے۔ میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرف چل پڑا۔ جب استاد صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ مبارک سے لوگوں کو اشارہ کیا کہ رستہ چھوڑ دو۔ لوگوں نے رستہ چھوڑ دیا۔ استاد صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں ان کو چھپا لیا۔ استاد صاحب کی چادر کا صرف ایک کونا باہر رہ گیا تو ہم نے وہ کونا تھام لیا کہ وہ غائب نہ ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر اٹھائی اور فرمایا، اب جاؤ، اب کوئی فکر نہیں۔ یہ سن کر استاد صاحب چل پڑے۔ کچھ دور گئے تو دیکھا کہ پل صراط ہے، وہاں پہرا لگا ہے، دونوں طرف فرشتے کھڑے ہیں۔ جب ہم پل صراط سے گزرنے لگے تو ایک پہرے دار نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ لیکن استاد صاحب نے پکارنے والے کی پرواہ نہ کی، چلتے رہے۔ پہرے دار نے 2-3 مرتبہ آوازیں دی اور پھر خاموش ہو گیا۔ استاد صاحب چلتے رہے۔ جب ہم پل صراط سے پار ہوئے تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور استاد صاحب سے پوچھا، خیریت سے پہنچ گئے؟ تو انہوں نے عرض کیا، جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سامنے جنت ہے، داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، یہ بات ہمارے لیے خوشخبری سے کم نہیں کہ پل صراط جو کہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگی، اس کی آزمائی سے ہمیں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکالیں گے، اور اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم مسلسل درود پاک کے نذرانے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں، ورنہ آخرت کی ہولناکیاں ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو روز محشر کے عذاب اور مشکلات سے بوسیلہ احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، مدد فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن سمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ میں نے رات کو ایک عجیب سا منظر دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ پل صراط کے اوپر کبھی گھسیٹ کر چلتا ہے، کبھی گھٹنوں کے پر۔ اتنے میں اس کا مجھ پر پڑا ہوا درود شریف پہنچا اور اسے کھڑا کر دیا اور وہ پل صراط سے گزر گیا۔ سبحان اللہ۔ بعض حدیث میں ہے کہ پل صراط کی لمبائی 3000 سال کی مسافت ہے، 1000 سال کی چڑھائی ہے، 1000 سال کی مسافت سیدھا اور 1000 سال کی مسافت اترائی ہوگی۔ ابن عصا حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ پل صراط کی مسافت 15000 سال ہے، 5000 سال چڑھائی، 5000 سال اترائی اور 5000 سال سیدھا۔ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اور جہنم کی پشت پر ہے۔ اسے وہی طے کر سکے گا جو خوف خداوندی سے دبلا پتلا ہوگا۔ سبحان اللہ۔
حضرت ابی کعب رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کی مقدار اپنی دعا کے اوقات میں کیا مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تمہاری مرضی۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1/4۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے، اس سے بھی بڑھ کر دے، تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3 کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے، اگر بڑھا لو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سارے وقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس صورت میں تمہارے سارے فکروں کی کفایت کی جائے گی اور تیرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اپنے سارے وقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے لیے وقف کروں تو کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے دنیا اور آخرت کی ساری فکروں کی کفایت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح کر دی ہے کہ مسلمان کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ احکام خداوندی کی پیروی بصورت کثرت درود پاک کرتا رہے۔ دونوں صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عبادت کا سارا وقت درود شریف کو وقف کرنے کے لیے فرمایا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ کثرت اور درود شریف کی وجہ سے دعا یا کسی حاجت کا اظہار کرو تو رب تعالیٰ پر حق ہے کہ تم کو بھی عطا کرے گا جو تم نہ مانگ سکے۔ تمہاری یہ کثرت میرے قرب اور عطا خداوندی کا ذریعہ بنے گی۔ سبحان